علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں سورہ التوبہ 9 نمبر سورہ 18 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کی رونق بڑھاتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کون سی صفت ہونی چاہیے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کا گھر مسجد کو رونق وہی کرتے ہیں، آباد وہی کرتے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی وہی کرتے ہیں جو من آمن باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، والیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، واقام الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4، وآتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، نمبر 5، جو وہ صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایات یاب ہو جائیں، ہدایت ان کو مل جائے۔ محترم ناظرین، اب آپ غور کریں، جو مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، جہاں سے اللہ کی وحدانیت کی صدا بلند ہوتی ہے، اذان سے لے کر کے سلام تک، جہاں پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس گھر کو جو لوگ آباد کریں گے، اس کے جو خادم ہوں گے، جو خدمت کریں گے، ان کے اندر 5 صفت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت کی وہ مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں، یہ تو ان کو جاننا چاہیے جو مسجد کے خدمت کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری بننا چاہتے ہیں، کیشیئر بننا چاہتے ہیں، صدر بننا چاہتے ہیں۔ ان کو پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، تبھی جا کر کے وہ مسجد کا خادم بنے، ورنہ پھر یہ اللہ کے در میں مجرم ہوگا، اللہ کے نزدیک یہ مجرم ہوگا۔ اور آخرت کو جانے کہ آخرت کیا ہے، اس لیے کہ جس کے اندر اللہ کا ایمان نہیں ہوگا، جس کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہوگا، وہ کما حقہ اللہ کے گھر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب چلیے، کتنے تو زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تو پکا مومن ہوں، سچا مومن ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، یہ تو زبان سے کہہ سکتا ہے وہ، لیکن کیا وہ پکا سچا مومن ہے؟ اس کی یہ بات پکڑی جائے گی کہاں پہ؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اگر وہ نماز قائم کرنے والا ہوگا، اگر وہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو پھر آپ جان لیجئے کہ ایکچولی یہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ نماز میں دور ہے، صرف جمعہ کو نماز اس لیے پڑھنے آتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے رعب اور دبدبہ جمائیں، تاکہ کچھ باتیں امام صاحب کو پھٹکار لگا کر کے آئیں، اور جمعہ کے دن 2 رکعت ادا کر کے اپنی آن بان شان دکھا کر کے ڈائلاگ دے کر کے مسجد سے چلے جاتے ہیں کہ میں مسجد کا سیکریٹری ہوں، میں مسجد کا سبھاپتی ہوں، میں مسجد کا کیشیئر ہوں، میری آن بان شان الگ ہے، تو یہ کل قیامت کے دن اللہ کے در کا ذلیل اور رسوا کن بندہ ہوگا۔ تو اقامت الصلاۃ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ آج جو مسجد کے اکثر، اگر سارے بھی نہ ہو تو 95% مسجد کے سیکریٹری، سبھاپتی
اور کیشیئر اور ممبران اکثر بے نمازی ہوتے ہیں. ان کا نماز سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا ہے. ان میں سے تو کوئی جمعہ کو آتا بھی ہوگا, کوئی نہیں بھی آتا ہے. تو میرے بھائیوں, جو خود اللہ کے گھر کی ذمہ داری لے کر کے خود ادا نہ کرے ذمہ داری کو, تو پھر وہ قوم کو کس طریقے سے ادا کرا سکتا ہے؟ جو خود مسجد کو ذمہ داری لے کر کے آباد نہ کرے تو دوسروں سے کیسے وہ آباد کرا سکتا ہے؟ یہ بالکل ان سے نہیں ہو سکتا. وہ آتا زکوٰۃ, اور وہ زکوٰۃ دینے والا بھی ہو. جب ایک مسجد یا مدرسے کی ذمہ داری ہے اور خود اس کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو, تو دوسروں سے کس طریقے سے جا کر کے وہ مانگ سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ, اور اس کے دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہو, تبھی جا کر کے خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کے دین کی اور اللہ کے گھر کی خدمت کر سکتا ہے. میرے بھائیوں, آج کے جو موجودہ اکثریت جو دیکھا جاتا ہے, جو مسجد اور مدارس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں بلکہ یہ اللہ کے بندوں کو ڈرانے والے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ خود اللہ سے نہیں ڈرتے, ورنہ وہ اگر اللہ سے ڈرتے تو نہ وہ مسجد کے امام کو ڈراتے اور نہ مدرسے کے مدرس کو ڈراتے. تو میرے بھائیوں, جو لوگ بھی, میں ان کی طرف سے حمایتی ہو کر, قوم کا خادم ہو کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی مسجد یا مدارس کی ذمہ داری لے, مساجد و مدارس کے اندر کوئی بھی ذمہ داری لے, تو سب سے پہلے وہ اپنی ذات کو بچائے. کوئی بھی اس کو محلے والے, گاؤں والے, جماعت والے مل کر کے اس کو ذمہ داری دے دیا, اس کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ جماعت کے گاؤں کے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا. نہیں, اگر آپ کے اندر وہ ٹیکنک نہیں ہے, آپ کے اندر وہ خوبی نہیں ہے جو آپ ایک مسجد کے ذمہ دار بن سکیں یا پھر مدرسے کے ذمہ دار بن سکیں, اور آپ کو ذمہ داری دی گئی, تو گاؤں کے لوگوں نے آپ سے دوستی نہیں کی بلکہ آپ سے بہت بڑی دشمنی کر لی ہے. میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی ایسی ذمہ داری دے دی گئی, جس کو کوئی ذمہ داری دے دی گئی, گویا کہ اس کو ایسے چاقو سے ذبح کر دیا گیا جس کے اندر دھار نہ ہو. بودی چاقو سے اس کو ذبح کر دیا گیا. اتنی تکلیف اس کو وہیں مل گئی, اس لیے کہ وہ اس حق کو اگر ادا نہیں کر پائے گا تو قیامت کے دن ایک ایک سوال کا جواب اللہ کو دینا ہے. اور آج کل تو عہدہ پانے کے لیے, سیکریٹری بننے کے لیے, سبھاپتی بننے کے لیے, کیشیئر بننے کے لیے مار پیٹ لگ جاتے ہیں, اور وہ کہتا ہے میں بنوں گا, وہ کہتا ہے میں بنوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ کو آپ یہ کام دیجئے, میں یہ ذمہ داری لینا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں مانگنے والوں کو کوئی عہدہ نہیں دیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمایا, ان لن نستعمل علی عملنا من ارادہ, جو خود سے اپنی زبان کھول کر کے کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے, میں اس کو وہ ذمہ داری نہیں دیتا, اس لیے کہ اس میں اللہ کی برکت اس سے اٹھا لی جاتی ہے. اور جس کو پوری قوم مل کر کے ایک ذمہ داری دے, اس میں اللہ کی برکت اس پر نازل ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں, ضرورت ہے کہ ہم خواہش کے ساتھ وہ ذمہ داری نہ لیں, پہلے اپنے اندر وہ صفت پیدا کریں, پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں